علی کی محبت میں میرے آقا کا ارشاد ہے اے علی دنیا میں میرے امتیوں میں ایک ایسا بھی طبقہ ہوگا جو تیری محبت میں جہنم میں جائے گا. کیا فرمایا کہ آنے والے وقت میں ایک ایسا طبقہ ہوگا جو تیری محبت میں جہنم میں جائے گا, وہ ایک ایسا طبقہ ہوگا جو تیری دشمنی میں جہنم میں جائے گا. سمجھ رہے بات؟ ایک ایسا طبقہ ہوگا کہ تیری محبت میں وہ تجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ تیری محبت میں دوسرے صحابی کو گالی دیں گے, نعوذ باللہ. تیری محبت میں نبیوں کو نہیں مانیں گے, اتنا تجھے بڑھائیں گے, اتنا تجھے اٹھا دیں گے کہ تجھ کو اور دیگر صحابہ سے اونچے بڑھا لیں گے, تجھے نبی کے برابر پہنچا دیں گے, یہاں تک کہ تجھے لوگ خدا سمجھنے لگیں گے. جب لوگ تجھے خدا سمجھ لیں وہ طبقہ ایسا ہے وہ تیری محبت میں جہنم میں جائے گا. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو تجھ سے دشمنی رکھیں گے, اہل بیت سے دشمنی رکھیں گے, وہ لوگ تیری دشمنی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے, اور کچھ لوگ تیری محبت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اب ہمیں بتائیں, ہم اہل سنت نہ تو محبت کی وجہ سے جہنم میں جانا چاہیں گے نہ دشمنی کی وجہ سے. اتنی محبت الحمدللہ اہل سنت سے زیادہ کوئی حضرت علی سے محبت نہیں کرتا. اہل سنت جو جتنے فرقے ہیں ان سے پوچھ لینا, اگر حضرت علی سے محبت کرو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے دوسرے صحابہ کو گالیاں دو. جس کا اب لوگ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر, نہیں, علی کا چوتھا نمبر. سمجھنے کی بات پر اس لیے ہم اہل سنت ہیں, نہ ہم دیوبندی ہیں, نہ اہل حدیث ہیں, نہ قادیانی ہیں, نہ رافضی ہیں, نہ شیعہ ہیں, نہ کتابی ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں, اہل حدیث. اہل سنت میں انشاءاللہ بات تو بہت ہوگا, میں ادھر نہیں جاؤں گا. میں اہل سنت اور اہل حدیث کس سے کہتے ہیں اس طرف سے جانا انشاءاللہ. ہم اہل سنت ہیں تو ہم سب سے پہلے ابو بکر کو مانیں گے, سب سے پہلے ابو بکر کو مانیں گے, اس کے بعد حضرت عمر کو مانیں گے, اس کے بعد حضرت عثمان کو مانیں گے, اس کے بعد حضرت علی کو مانیں گے. پہلا نمبر کس کا؟ پہلا کس کا؟ دوسرا کس کا؟ تیسرا کس کا؟ چوتھا کس کا؟ معزز سامعین یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا. آج کوئی دنیا دار اگر کہہ دے نا کہ حضرت عثمان کو چھوڑو, حضرت علی کو چھوڑو, حضرت عمر کو چھوڑو, حضرت ابو بکر کو چھوڑو, علی کو پہلے, نہیں. جس طریقے سے ہمارے نبی نے بتایا ہے اسی پر عمل کریں گے نا. آج بہکانے والے بہت ملیں گے آپ کو, آج گمراہ کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے, مگر ہمیں کیسے رہنا, ہمیں اپنے دماغ کا کیسے استعمال کرنا ہے وہ ہم اپنے علماء سے سیکھیں, نہ کہ غیروں کے علماء سے. آج یوٹیوب پہ کھول کر بعض لوگ دوسری کلپیں دیکھ لیتے, پھر کہتے ہیں یہ بھی تو مولانا ہے, یہ بھی تو داڑھی والے ہیں, یہ بھی ٹوپی لگائے ہیں, یہ بھی کرتا پہنے ہیں. معزز سامعین یہ تو دیکھ لیا داڑھی چہرے پر ہے, یہ تو دیکھ لیا کپڑا ہے, یہ تو دیکھ لیا ٹوپی ہے, یہ تو دیکھ لیا پگڑی ہے, جبہ ہے, مگر یہ نہیں دیکھتے عقیدہ کیسا ہے. مسلمان تو کربلا میں بھی تھے, بولو نا, میں آپ سے سوال کروں گا, مسلمان کربلا میں تھے, ادھر بھی مسلمان, ادھر بھی مسلمان, ادھر بھی نماز, ادھر بھی نماز, ادھر بھی نعرے تکبیر اللہ اکبر, ادھر بھی نعرے تکبیر اللہ اکبر, ادھر بھی نعرے رسالت یا رسول اللہ, ادھر بھی نعرے رسالت یا رسول اللہ, ادھر بھی ایک خدا کو ماننے والے, ادھر بھی ایک خدا کو ماننے والے, ادھر بھی نماز پڑھنے والے, ادھر بھی نماز پڑھنے والے, ادھر بھی صحابہ کو ماننے والے, ادھر بھی صحابہ کو ماننے والے. وہ جنگ ہوئی, حق پر کون باطل کون سب جانتے ہیں, بتانے کی ضرورت ہی نہیں, حق پر کون باطل کون. تو آپ یہ نہ دیکھیں مسلمان تو بہت ہیں, مگر عقیدہ کس کا مضبوط ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہے. سب سے میں پہلے بات کروں گا, میرے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. بات شروع. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. جہاں میرے استاد جی بتاتے تھے کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, میرے آقا میں. میں اب اس بات کو آگے بڑھا کے کہا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہیں. سمجھا نا, استاد صاحب نے کہا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں یا رسول اللہ. میں نے
تجھ میں ہے، یوسف کا جمال تجھ میں ہے، یعقوب کا صبر تجھ میں ہے۔ میں نے کہا ابو بکر کی صداقت یا رسول اللہ تجھ سے ہے، عمر کی عدالت یا رسول اللہ تجھ سے ہے، عثمان کی صحابت یا رسول اللہ تجھ سے ہے۔ ارے جس کے کمالات میرے آقا میں ہیں اسے نبی کہتے ہیں، جس کے کمالات میرے آقا سے ہیں اسے صحابی کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ سمجھ میں آ رہی؟ جس کے کمالات میرے آقا میں ہیں اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کے کمالات میرے آقا سے ہیں اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور دیکھیے میرے رب نے صحابی کو مختلف علاقوں سے چنا، مختلف علاقوں سے چنا۔ ابو بکر کو بنو طبیب سے چنا، عمر کو بنو عدی سے چنا، عثمان کو بنو امیہ سے چنا، علی کو حیدر قرار کو قریش سے چنا، سلمان کو عرب سے چنا، شعیب کو روم سے چنا، بلال کو حبشہ سے چنا، ابو ہریرہ کو یمن سے چنا، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ یمن سے چنا، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ او دشمن صحابہ بول جرا، او دشمن صحابہ بول جرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا۔ او دشمن صحابہ، او دشمن صحابہ، او صحابی کے دشمن، او دشمن صحابہ بول جرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، توجہ، سب کی جان ہے صحابہ کے حق میں نا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، جنگی اعظم فاروقی قربان صحابہ کے حق میں، عابد بھی صحابہ کے حق میں، ماجد بھی صحابہ کے حق میں، باجد بھی صحابہ کے حق میں، ساجد بھی صحابہ کے حق میں، عالم بھی صحابہ کے حق میں، مفتی بھی صحابہ کے حق میں، قاری بھی صحابہ کے حق میں، حافظ بھی صحابہ کے حق میں، ہر پیر صحابہ کے حق میں، توقیر صحابہ کے حق میں، مقداد بلال بوزر سلمان صحابہ کے حق میں، جب فاطمہ حسن حسین علی قرار صحابہ کے حق میں، جب فاطمہ حسن حسین علی قرار صحابہ کے حق میں، شورا کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں، سبحان اللہ سبحان شورا اللہ، کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ ہے، گلشن کی بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، محبوب غفار صحابہ ہے، ہم سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے۔ توجہ، ہم سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے۔ نبی کے مرید، توجہ خاموش بنے ہوئے اگر جملہ سمجھ میں آئے، نبی کے مرید صحابہ ہیں، ہم سب کے پیر صحابہ ہیں، لو دیکھ لو آج بھی روزے کے مکین صحابہ ہیں۔ میرے آقا کا روزہ مجھے اب مبارک ہے، ادھر ابو بکر ادھر حضرت عمر، نبی کے مرید صحابہ ہیں۔ زندگی میں بھی حضرت ابو بکر عمر نے ساتھ نہیں چھوڑا، دنیا میں جانے کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک دائیں جانے میں حضرت ابو بکر، بائیں جانے میں حضرت عمر۔ نبی کے مرید صحابہ ہیں، ہم سب کے پیر صحابہ ہیں، نبی سے لینے والے امت کو دینے والے نبی کے مرید صحابہ ہیں، ہم سب کے پیر صحابہ ہیں، لو دیکھ لو آج بھی روزے کے مکین صحابہ ہیں۔ معزز سامعین، کیا صحابہ؟ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلا جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں میں رکھے ابو بکر، سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر، جس نے اپنی چادر کو پھاڑا سوراخوں کو بند کیا ابو بکر، جس نے اپنی ایڑی کو سوراخ میں لگایا ابو بکر، سانپ نے جس کی ایڑی کو ڈسا ابو بکر، جس کے آنکھ کے قطرے نبوت کے چہرے پر آئے ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر، آقا نے اپنا لعاب جس کے منہ پر لگایا ابو بکر، آقا نے جس کا اپنا لعاب جس کی ایڑی پر لگایا ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر، جس نے بکری کا دودھ دھویا آقا کو پلایا
لائے ابو بکر دنیا میں آقا کی موجودگی میں، آقا کی ظاہری زندگی میں جس نے مصلی پر نمازیں پڑھائی، ابو بکر آقا کی وفات کے بعد جس نے ایمان کو سنبھالا، ابو بکر جنت میں آقا کے جنت میں 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر، جنت کے 8 دروازے، 8 دروازے سے آواز آئے گی، 8 دروازے جسے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر۔ ابو بکر کی کیا شان؟ حضرت جب میرے آقا ہجرت کی مکہ سے، جب میرے آقا نے ہجرت کی مکہ سے، تو ایک سوال یہاں پیدا ہوا، میرے آقا مکہ سے چل کر ابو بکر کے گھر گئے، مکہ سے چل کر ابو بکر کے گھر گئے۔ اب یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا تھا، علی ساتھ میں تھے، علی ساتھ میں تھے، ابو بکر کے گھر گئے میرے آقا۔ اب اگر یہ بھی تو آج کوئی اگر بندہ یہ کہے کہ ابو بکر کو خود آنا چاہیے تھا، ابو بکر کو خود آنا چاہیے تھا آقا کے پاس ہجرت کے لیے، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ میرے آقا چل کر گئے نہیں بلکہ میرے رب نے بھیجا تھا، میرے رب نے بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ ابو بکر کو خود آنا چاہیے تھا، ابو بکر کو میرے رب بھیج دیتا۔ کیوں میرے آقا خود چل کر گئے؟ اس لیے کہ آنے والی امت بعد میں یہ نہ کہے، جو صحابہ کو بولتے ہیں بعد میں یہ نہ کہے کہ ابو بکر خود آئے تھے، ابو بکر جانا چاہتے تھے، علی موجود تھے، اس لیے ابو بکر آئے، اس لیے ابو بکر آئے، زبردستی آئے، اس لیے جب آ ہی گئے تو آقا کو لے جانا پڑا نہیں، بلکہ ابو بکر گھر میں تھے، میرے آقا خود ابو بکر کے یہاں گئے۔ کوئی بندہ بھی نہ کہ ابو بکر اپنی مرضی سے آئے، نہیں، میرے آقا کو میرے رب نے بھیجا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا جب تک اللہ آرڈر نہ دے، ان هو الا وحی یوحی، جب تک اللہ آرڈر نہ کر دے۔ معزز سامعین، ایک بڑا پیارا معجزہ ہے میرے آقا کا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا تشریف فرما ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے، حضرت جابر تشریف لائے، حضرت جابر تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ آج کا کھانا آپ کا میرے گھر، آج کا کھانا آپ کا میرے گھر۔ یہاں پر بھی ایک عقیدہ، ہر جگہ آپ کو عقیدہ ملے گا، ہر جگہ آپ کو عقیدہ، یہاں پر بھی ایک عقیدہ سنیں، آج کا کھانا میرے گھر۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے جابر ساتھ میں کتنے بندے لاؤں، اے جابر ساتھ میں کتنے بندے لاؤں؟ جابر عرض کرتے یا رسول اللہ 2-4 بندے ساتھ میں لے آنا، 2-4 صحابی کو ساتھ میں لے آنا، تھوڑا سا آٹا ہے، تھوڑا بکری کا بچہ ہے، اتنا ہی انتظام ہے، 2-4 بندے لے آنا۔ آقا نے ارشاد فرمایا بلال جا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کر دے سارے صحابہ کا کھانا جابر کے گھر، سارے صحابہ کا کھانا جابر کے گھر۔ جابر پریشان ہوئے یا رسول اللہ، دوڑے دوڑے جلدی گھر پر آئے، دوڑے دوڑے جلدی گھر پر آئے اور فرمایا اہلیہ نے فرمایا کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ فرمایا آقا نے سب کو دعوت دے دی، پریشانی بات ہی ہے، پریشانی آقا نے سب کو دعوت دے دی۔ اہلیہ کہتی ہیں آپ نے کتنے کی کہا تھا؟ وہ کہتے ہیں جابر کہتے ہیں میں نے تو 2-4 بندے کی کہا تھا۔ اچھا آپ نے 2-4 بندے کہا، آقا نے اپنی مرضی سے سب کو دعوت دی؟ کہتے ہیں ہاں آقا نے اپنی مرضی سے دعوت دی۔ تو اہلیہ کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بلانے والا جانے ہے، کھلانے والا جانے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے نہیں بلاتا، ان هو الا وحی یوحی، جب تک اللہ آرڈر نہ دے، جب تک اللہ اشارہ نہ کرے، جب تک اللہ وحی نہ بھیجے، وہ اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کر سکتا۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پھر حضرت جابر پریشان ہے، آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے، آقا سمجھ گئے، ایک عقیدہ یہاں ملا، آقا سمجھ گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں میرے آقا دل کے حال نہیں جانتے، آقا سمجھ گئے کہ جابر پریشان ہے، توجہ، آقا سمجھ گئے جابر پریشان ہے۔ آقا نے فرمایا اے جابر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ لو میری چادر، اہلیہ سے کہنا اس کو آٹے کے اوپر دے دے، اس کو
آٹے کے اوپر دے دے اور جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا سے دھکا نہ ہٹایا جائے. میرے آقا تشریف لائے, سارے صحابہ میرے آقا کے ساتھ میں تشریف لائے. حضرت جابر نے ہڈیا کو قریب کیا, میرے آقا نے ہڈیا کو قریب کیا, اپنے لعاب مبارک کو اس ہڈیا میں ڈال دیا. جابر فرماتے ہیں قسم خدا کی 1300 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا, آٹا بھی پڑا رہا, سالن بھی پڑا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا میرے جیسے تو تم اس سے یہ کہنا اپنی چادر کو آٹے میں دے دے, آٹا خمیرہ ہو جائے گا ترنت, آٹا ترنت خمیرہ ہو جائے گا. آج لوگ کہتے ہیں آقا ہماری طرح بشر, قل انما انا بشر مثلکم, صرف اسی آیت کو قل انما انا بشر مثلکم, اتنی آیت کو آگے نہیں کہیں گے. قل جاءکم من اللہ نور, آقا نور بھی تھا. اب دیکھیے قرآن کی ایک آیت قل انما انا بشرکم مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اب اگر پوری آیت کو پڑھ کر معنی بتائیں تو بات ہی نہیں کی بنے گی, بات نہیں بنے گی. اب مثال کے طور سے ایک قرآن کی آیت میں نے پڑھی, آپ سمجھدار ہیں اس لیے میں ایسی بات کر رہا ہوں, ورنہ نہیں کرتا. ایک قرآن کی آیت میں نے پڑھی, اس کا پورا ترجمہ نہیں بتایا, آدھا بتا دیا, بات سمجھ نہیں آئے گی. اب میں ایک قرآن کی آیت پڑھوں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ. چونکہ آپ نا اے ایمان والو آتی پڑھ کے میں نے چھوڑ دیا. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. اگر میں تب تک چھوڑ دوں تو آپ کو آسانی مل جائے گی. امام صاحب نے تو کہہ دیا نماز کے قریب نہ جاؤ, قرآن نے تو کہہ دیا نماز کے قریب نہ جاؤ, تو ہم پیسوں نہیں پڑھتے تو اب اور نہیں پڑھیں گے, ہم نے پڑھتے بھی نہیں اور آسانی ہو گئی. تو پوری آیت تک نہیں پڑھیں گے, پورا ترجمہ نہیں کریں گے, پوری تفسیر نہیں کریں تو بات بندے کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اب سنیں پوری آیت. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جانا, مسجد کے قریب بھی نہ جانا. کب؟ وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں. آئی سمجھ میں؟ وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو اب یہ پتہ چلا انتم سکارا میں نے کہا ہی نہیں, تو لوگ کو آسانی ہوگی کہ نماز میں. اب اس میں تفسیر میں آئے, تفسیر مفسر اس کی کیوں تفسیر کرتے ہیں کہ یہ جو انتم سکارا ہے یہ صرف اور صرف شراب کا نشہ نہیں ہے. شراب کا تو ہے اصل نشہ, اس کے بعد اگر تمہارے اندر شراب کا نشہ ہو نماز پڑھنا جاؤ, اگر تمہارے اندر مال کا نشہ ہو نماز پڑھنے مت جاؤ, اگر تمہارے اندر اولاد کا نشہ ہے نماز پڑھنے جاؤ, اگر تمہارے اندر زمین جائیداد کا نشہ ہو نماز پڑھنے جاؤ, گاڑی گھوڑے کا نشہ ہو نماز پڑھنے جاؤ, تکبر گھمنڈ کا نشہ ہو نماز پڑھنے جاؤ. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اگر تم اے ایمان والو نماز کے اگر تم اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں. تو معزز سامعین, سب سے پہلے تو ہمیں اپنا نشہ اتارنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں اپنا نشہ اتارنا ہوگا. جب ہمارے اندر عاجزی ہوگی, جب ہمارے اندر انکساری ہوگی, اس کے بعد ہم جائیں مسجد میں. مسجد میں یہ نہیں دیکھا جاتا کس کے پاس کتنے گاڑی گھوڑے ہیں, کس کے پاس کتنی بلڈنگیں ہیں, زمین جائیداد ہے. نہیں, مسجد میں اگر پہلا آیا تو پہلی سب میں, اگر بعد میں آیا تو بعد سب میں. یہ نہیں کہ وہ پیسے والا ہے بعد میں آیا اس کو آگے بٹھا لیا جائے. نہیں نہیں نہیں, اللہ کا گھر ہے, یہاں پر کوئی انصاف, صرف انصاف. پہلے آؤ پہلی سب میں, دوسری آؤ دوسری سب میں, لاسٹ میں آؤ تو آخری سب میں. تو معزز سامعین, آج کہتے ہیں لوگ میرے آقا نور نہیں ہے. نہیں, ٹھیک ہے, اس پر بھی ایک عقیدہ ملے گا آپ کو, میرے آقا نور نہیں ہے. قد جاءکم من اللہ, ہر بات پہ عقیدہ, ہر بات پر عقیدہ. قد جاءکم من اللہ نور, لوگ کہتے ہیں میرے آقا نور نہیں. قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب. قرآن فرماتا نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب.
اب میں کہا نور جو میرے آقا ہے، نور میرے آقا ہے، کتاب قرآن مقدس ہے. اب میں مثال دے دوں ایک، میں مثال دوں. میرے آقا تشریف فرمائے، توجہ، لوگ کہتے ہیں نور نہیں. جو میں ابھی واقعہ بتاؤں گا اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس واقعے پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب اس کو حق مانتے ہیں. مگر بات وہ کہ ہم جو کہتے ہیں ہم کریں تو صحیح، دوسرا کرے غلط. انہیں روایتیں سب پتہ ہوتی ہیں، مگر کیا اپنی طرف کھینچنے کے لیے من گھڑت روایت بنا کے پیش کرنا کی عادت پڑ چکی ہے. اب اس واقعے میں بھی سن لیں. لوگ کہتے ہیں نور نہیں ہے. میرے آقا تشریف فرما ہے، حضرت جبریل تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ آج رب آپ کو بلا رہا ہے. سفر معراج کا واقعہ، رب آپ کا بلا رہا ہے. میرے آقا نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کہا بالکل میرا رب بلا رہا ہے. اب ایک روایت میں آتا کہ میرے آقا تشریف فرمائے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک روایت میں آتا میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا آرام فرمائے. ایک روایت میں پھاڑ کر جبریل آئے، ایک روایت میں گیٹ کھول کر جبریل آئے. تو اب میں روایت کو جبریل آئے، میرے آقا آرام فرما ہے، میرے آقا تشریف فرما ہے. جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے میرے رب تیرا محبوب تو سو رہا ہے، تیرا محبوب تو آرام فرمائے، نام سے آواز دے دوں یا اٹھا دوں یا ہلا دوں، کیسے دوں؟ رب فرماتا ہے اے جبریل تو تو غلام ہے، میں اس کا رب ہوں. اے جبریل تو غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں. اے جبریل تو غلام ہے، میں اس کا داتا ہوں. اے جبریل تو غلام ہے، میں اس کا خالق ہوں. اے جبریل تو غلام ہے، میں اس کا پالنے والا ہوں. نام سے آج تک میں نے آواز دے کر نہیں بلا. تو کہتا نام سے آواز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نام سے اللہ. آواز دے کر آج تک تو میں نے نہیں بلایا ہے. تو کہتا نام سے آواز دے کر ہوں میں نے کہیں کہا تو فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا تاثیر، کہیں طٰہٰ، کہیں فرمایا یاسین، تو کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا والضحیٰ، کہیں فرمایا الشمس وضحاها واللیل اذا قلاها واللیل اذا یغشاها واللیل اذا غشاها والشمس وضحاها. معزز سامعین، آج سے نام دے کر تو میں نے نہیں بلایا. تو کہتا نام. اب جبریل پریشان ہے، میں اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے؟ عرض کیا اے میرے رب اب تو بتا میں کیسے اٹھاؤں؟ نام سے بھی آواز دوں نہ، ہلاؤں بھی نہ، پکڑ کے ہلاؤں بھی نہ، جھلاؤں بھی نہ، نام سے آواز بھی نہ دوں، میں کیسے اٹھاؤں؟ اللہ فرماتا سن تو اپنے کافری لبوں کو اور یہ بھی جان لینا جبریل ہے کون؟ نور. عقیدہ یہاں پر بھی نہ ملائے. جبریل ہے کون؟ نور. نور بلکہ یہ نہیں، نوریوں کے سردار، نوریوں کے سردار، سبحان اللہ سبحان اللہ. نوریوں کے سردار. سن اللہ فرماتا ہے جبریل سن تو اپنے کافری لبوں کو میرے محبوب کے پیروں کے تلے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے کافری لبوں کو میرے محبوب کے پیروں کے تلوے میں رکھ. جبریل نے لب رکھے، میرے آقا جاگ گئے، میرے آقا جاگ گئے. مگر میری نظر کے جب وہ جبریل کے لب نہیں ہٹے. میں پوچھنا چاہوں گا اے جبریل بوشہ دینے کا مقصد پورا ہو گیا، آقا کو جگانے کا مقصد پورا ہو گیا، اب لبوں کو ہٹا لو. اے جبریل تم نے تو سب کو دیکھا، تم نے جنت دیکھی، جنت کے نظاروں کو دیکھا، کہکشاؤں کو دیکھا، تاروں کو دیکھا، ہوا کو دیکھا، فضا کو دیکھا، جنت کے باغیچوں دیکھا، ندیوں کو دیکھا، گلیوں کو دیکھا، نبیوں کو بھی دیکھا، نبیوں کے معجزات کو دیکھا، ولیوں کو دیکھا، ولیوں کی کرامتوں کو بھی دیکھا. جبریل امین فرماتے ہیں ہاں ہاں میں نے سب کچھ دیکھا. میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا مارگ بنے ہوئے دیکھا، میں نے زکریا کو آرے کے سامنے 2 لاکھ ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ پہ رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، میں نے یعقوب کو یوسف کی یاد میں روتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے یوسف کو میں نے اسے بھی دیکھا جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی تھی. لیکن تو سننا چاہتا تو سن. نہ جنت میں دیکھا، نہ جنت کے نظاروں میں دیکھا، نہ گلیوں میں دیکھا، نہ گلیوں میں دیکھا، نہ کہکشاؤں میں دیکھا، نہ ہواؤں میں دیکھا، نہ فضاؤں میں دیکھا، نہ نبیوں میں دیکھا، نہ نبیوں کے معجزات میں دیکھا، نہ ولیوں میں دیکھا، نہ ولیوں کی کرامتوں میں دیکھا. تو سننا چاہتا ہے تو سن. نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مداد محمد کی گلیوں میں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد یا رسول اللہ یا علی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جنت کی گلیوں میں دیکھا، محمد کی گلیوں میں دیکھا. میرے آقا جاگ گئے، میرے آقا جاگ گئے.
सफरे मेराज का वाक़या है। मेरे आका जाग गए। अब लोग कहते हैं मेरे आका नूर है। मैं कह दूं, आका फरमाते हैं अली तू शेर है। आका फरमाते हैं अली तू शेर है, खालिद तू तलवार है। अब क्या माना करेंगे यहाँ पर? माना क्या करेंगे? शेर को जो जंगलों में पड़ता है, नहीं नहीं नहीं। तलवार को जो लोहे की तलवार, नहीं नहीं। मेरे आका फरमाते हैं अली तू शेर है, खालिद तू तलवार है, खालिद तू तलवार है बशर, है बशर, है सहाबी रसूल, दुर्रत में तलवार है तो बशर, है तो सहाबी रसूल, दुर्रत में तलवार है। अली तू शेर है, क्या माना? है तो बशर, है सहाबी रसूल, है दामाद मुस्तफा, दुर्रत में शेर है। इसी तरीके से मेरे आका आमिना के लाल, अब्दुल्ला के शहजादे, हसन हुसैन के नाना जान, फातिमा के बाबा जान, हमसे तक़ी आका अहमद मुजतबा, मोहम्मद मुस्तफा, है तो बशर, सिमत में नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है तो बशर, हम बशरियत का इनकार नहीं करते। है तो बशर, सिमत में नूर है। अरे वो मेरे आका नूर ही तो था, अबू मेरे आका का नूर ही तो था। यशरत को लगाया, मदीना बना दिया, मक्का को लगाया, मुअज़्ज़मा बना दिया। मेराज की रात में जब अर्श पे गए, अर्श को लगाया, अर्श मुअल्ला बना दिया। वो मेरे आका का नूर ही तो था। अबू बकर को लगाया, सिद्दीक़ अकबर बना दिया, उमर को लगाया, फारूक आज़म बना दिया, उस्मान को लगाया, ज़िन्नूरैन बना दिया, अली को लगाया, हैदर कर्रार बना दिया, मुआविया को लगाया, आसिम बना दिया, हमजा को लगाया, सैयद शुहदा बना दिया, हज़ला को लगाया, सैयद मलाइका बना दिया, अब्दुल्ला बिन अब्बास को लगाया, मुफस्सिर कुरान बना दिया, बिलाल को बनाया, मुअज़्ज़िन रसूल बना दिया। अरे वो मेरे आका का नूर ही तो था। आका जिसे लगाते गए, हसन हुसैन को लगा दिया, जन्नत का सरदार बना दिया। वो मेरे आका का नूर ही तो था। आका जिसे लगाते गए, उसे उठाते गए, जिसे लगाते गए, उसका मर्तबा बढ़ाते गए। कदम कदम पे रहमतें, जहाँ जहाँ पे बरकतें, जहाँ जहाँ पे वो ज़बिए, आज यहाँ गुजर गया, जहाँ नजर नहीं पड़ी, वही रात आज तक वही वही खैर हुई जहाँ जहाँ, वही वही खैर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। आज लोग अबू बकर पर उंगली उठाते हैं, अबू बकर पर उंगली उठाते हैं। आज लोग कहते हैं अबू बकर मोमिन नहीं। अगर मैं, एक बंदा था, उसने कहा अबू बकर है तो मोमिन। क्या कहा? एक बंदा, मैं आपको बता दूं एक मिसाल के तौर से, एक बंदा कहता है अबू बकर मोमिन नहीं, नऊज़ुबिल्लाह। दूसरा बंदा कहता है अबू बकर है तो सहाबी मगर मुनाफिक है। अगर मैं आपसे कहूं आप हैं तो नमाजी, आप हैं तो परहेजगार, आप हैं तो मुत्तकी, मगर नमाज नहीं पढ़ते। जब मैंने आपको नमाजी मान ही लिया तो आप नमाज नहीं पढ़ते। अब आप यही कहेंगे भैया अगर आपने मुझे नमाजी कहा तो फिर नमाज पढ़ता। अगर आपने मान ही लिया कि मैं नमाजी, अगर मैंने कहा आप हैं तो नमाजी मगर नमाज नहीं पढ़ते, तो भाई जब नमाजी क्यों, जब नमाजी नहीं पढ़ते। अगर आपसे कोई कहे कि आप हैं तो बहुत ईमानदार, आप हैं तो बहुत अच्छे अखलाक के, आप हैं तो अच्छे किरदार के, आप लोगों से मोहब्बत तो करते हैं मगर लोगों को सताते हैं। अगर आपने अच्छा किरदार का मान ही लिया, अगर आपने अच्छा माना तो बदकार क्यों माना, नमाजी माना तो बदकार क्यों माना, परहेजगार माना तो बदकार क्यों माना, क्यों? अगर नमाजी है, अगर अच्छे अखलाक का है, अगर परहेजगार है तो बदकार नहीं, अगर बदकार है तो परहेजगार नहीं, अगर बदकार है तो परहेजगार नहीं, अगर परहेजगार है तो बदकार नहीं। अब अगर तूने अबू बकर को मोमिन मान ही लिया तो मुनाफिक क्यों? अगर तूने अबू बकर को सहाबी माना तो मुनाफिक क्यों? इसका सवाल भी सही। एक कहता है अबू बकर मोमिन ही नहीं, माज़अल्लाह। अब सुने, जो कहते हैं अबू बकर मोमिन नहीं, उमर मोमिन नहीं, उस्मान मोमिन नहीं, उनके मुंह पर एक तमाचा है। मेरे आका मेराज पर गए, बुर्राक पर बैठे। अब यहाँ पर भी एक अकीदा मिल गया, एक अकीदा यहाँ पर भी मिला। सुने अकीदा, मेरे आका यहाँ से निकले, सबके लिए अकीदा है। अहले हदीस हो, गैर मुकल्लिद हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए अकीदा मिला। आप सिर्फ सुनते जाएं।
میرے آقا براق پر بیٹھے, آگے بڑھے, موسیٰ کی قبر آئی. حضرت جبریل نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. میرے آقا اترے, 2 رکعت نماز پڑھی. اب ایک عقیدہ ملا یہاں پر, ایک عقیدہ ملا. کیا عقیدہ ملا؟ ایک کہ لوگ کہتے ہیں قبروں پر جانا بدعت ہے, شرک ہے. میرے آقا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر پہنچے, براق کو رکوایا, وہاں پر رک کر 2 رکعت نماز پڑھی. اگر آپ بدعت کہیں گے, شرک کا فتویٰ لگائیں گے تو میرے آقا پہ لگاؤ, نعوذ باللہ لگاؤ. ایک عقیدہ ملا. اگر آپ سبحان اللہ بول دیں گے پھر ایک دوسرا عقیدہ ملا. بولو سبحان اللہ. اب یہاں پر ایک دوسرا عقیدہ ملا. کیا ملا؟ ایک عقیدہ. پہلا عقیدہ میرے آقا قبر پر گئے, قبر پر جانا بدعت نہیں, مزاروں پر جانا بدعت نہیں, کہ اللہ والے کی قبر پر جانا شرک نہیں. اب ایک دوسرا عقیدہ کیا ملا؟ یعنی میرے آقا موسیٰ کی قبر پر پہنچے, دوسرا عقیدہ کیا ملا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. روایت میں ہے, ہر کوئی اس بات کو پڑھتا ہے, مانتا سمجھتا ہے, موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے. اب دوسرا عقیدہ کیا ملا؟ جو کہتے ہیں میرے آقا مر کر مٹی میں ملے گا, نعوذ باللہ. موسیٰ علیہ السلام تو نماز پڑھ رہے ہیں, نماز وہی پڑھے گا جو زندہ ہوگا, مردہ نماز سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز وہی پڑھے گا, نماز وہی پڑھے گا جو زندہ ہوگا. اب یہاں پر یہ پتا چلا نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں. اگر آپ پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ بول تو تیسرا بھی عقیدہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیسرا بھی عقیدہ ہی مل گیا. کیا مل گیا تیسرا عقیدہ؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بتایا کس نے؟ میرے آقا نے. اب اس سے یہ پتا چلا میرے آقا قبر کے اندر کا بھی دیکھ رہے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. انگلیاں اٹھتی ہیں نا اس پر, اٹھتی ہیں نا اس پر انگلیاں, کہ نبی قبر میں زندہ نہیں. آپ نبی چھپی ہوئی چیز کو نہیں جانتے, قبر پر نہیں جاتے. تینوں عقیدے ہی ملے. اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ, چوتھا بھی عقیدہ ہی مل جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت عقیدے ہیں, انشاءاللہ پھر بات کروں گا, ابھی یہ ٹائم نہیں ہے. 3 عقیدے مل گئے آپ کو, یہ مضبوطی سے یاد رکھنا. قبر پہ گئے, قبر پر موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. سب سے پوچھنا, سب اس کو حق بتائیں گے. موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں. دوسرا عقیدہ موسیٰ علیہ السلام یعنی نبی زندہ ہوتا ہے. تیسرا عقیدہ میرے آقا باہر ہیں, موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر ہیں. تیسرا بھی عقیدہ یہی مل گیا. ایک مرتبہ اور بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. چوتھا عقیدہ کیا؟ اب سنو, جب میرے آقا براق سے آگے چلے, موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے, میرے آقا مسجد اقصی پر پہنچے. وہاں پر 1,24,000 انبیاء موجود ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء موجود ہیں. اب بتاؤ وہاں پر موسیٰ موجود ہے یا نہیں؟ موسیٰ موجود ہے. اب موسیٰ ایک, قبر میں موسیٰ, مسجد میں بھی موسیٰ. ایک موسیٰ 2 جگہ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں نبی آ جا نہیں سکتے. میرا عقیدہ, لوگ کہتے ہیں دنیا میں جانے کا نبی ادھر ادھر نہیں جا سکتے. تو آپ بتائیں, موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں, بھائی موسیٰ قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی موسیٰ مسجد اقصی میں میرے آقا نے نماز پڑھائی. سارے انبیاء میرے آقا کے مقتدی ہیں, میرے آقا امام بنا کر گئے. اب یہی نہیں, یہی صرف موسیٰ نہیں, میرے آقا 4تھے آسمان پر پہنچے, نبیوں سے ملاقات ہوئی. 4تھے آسمان پر نبیوں سے ملاقات, پہلے دوسرے تیسرے پر بھی ملاقات. اب وہاں پر دیکھو, وہاں پر 6ٹھے آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. ایک موسیٰ قبر میں بھی, ایک موسیٰ میدان جنگ, ایک موسیٰ مسجد اقصی میں بھی, اور آسمان پر بھی. موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں, موسیٰ ایک ہیں. 3 جگہ کیسے؟ اب یہ پتا چلا انبیاء جہاں جاتے ہیں اللہ جہاں چاہتا وہاں انبیاء کو لے جاتا ہے. میرا آقا جب میراث سے لوٹے, میرے آقا جب, اب میں ابو بکر کی بات بڑی تیزی سے اب علی کی طرف چل رہا ہوں, بہت تیزی کے ساتھ, میں بہت تیزی کے ساتھ حضرت علی کی جانب چل رہا ہوں. ابو بکر آئے. اب جب معراج کا واقعہ میں پورا نہیں بیان کروں گا, اب بس ہو گیا. معراج سے جب واپس لوٹے, علی حضرت میرے آقا فرماتے ہیں, اے جبریل یہ بتائیے میں معراج سے واپس آ گیا, مانے گا کون, مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سب تو انکار کریں گے, ابو قحافہ کے بیٹا اقرار کرے گا. ابو قحافہ کا بیٹا اقرار کرے گا. میرے آقا تشریف لائے, میرے آقا تشریف لائے, یوں 2 جانوں پر بیٹھ گئے. فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر آئے, تشریف لائے.
دو جانوں پر یوں ہو کر بیٹھ گئے ایسے نیچے نظر ڈالے ہوئے آقا نے فرمایا ابو بکر جبریل آئے تھے صدقہ یا رسول اللہ صدقہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا صدقہ عربی ہے اس کا اگر اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو کیا ہوگا آپ نے سچ کہا صدقہ یا رسول اللہ جبریل آئے تھے صدقہ یوں بیٹھے ہیں نیچے نگاہ ڈالے بیٹھے ہیں چونکے نہیں ابو بکر چونکے نہیں کہ جبریل اچانک آ گئے رنجیدہ نہیں ہوئے اچانک نہیں گھبرائے کہ ایسا کیسے جبریل آ گئے نہیں نگاہ نیچے ہے یوں بیٹھے ادب کے ساتھ آقا فرما رہے توجہ آقا فرما رہے جبریل ابو بکر جبریل آئے تھے صدقہ یا رسول اللہ جبریل نے مجھے اٹھایا صدقہ یا رسول اللہ جنت کے تھال لائے تھے صدقہ یا رسول اللہ مجھے اٹھا کر کعبے کے لے گئے صدقہ یا رسول اللہ حبیب کعبہ پر لیٹا دیا صدقہ یا رسول اللہ میرے سینے کو چاک کیا صدقہ یا رسول اللہ میرے دل کو نکالا آبے زمزم سے دھویا صدقہ یا رسول اللہ میرے سینے کو بند کر دیا صدقہ یا رسول اللہ براق کو منگایا صدقہ یا رسول اللہ براق پر مجھے بیٹھایا صدقہ یا رسول اللہ میں وہاں سے چلا صدقہ یا رسول اللہ موسیٰ کی قبر پہ پہنچا صدقہ یا رسول اللہ مسجد اقصی میں پہنچا صدقہ یا رسول اللہ وہاں میں نے نبیوں کی امامت فرمائی صدقہ یا رسول اللہ وہاں نبی میرے مقتدی بنے صدقہ یا رسول اللہ پہلا آسمان آیا صدقہ یا رسول اللہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان آیا صدقہ یا رسول اللہ وہاں عرش اعظم پہ پہنچا صدقہ یا رسول اللہ سدرہ آیا جبریل رک گئے جبریل نہیں آگے جا سکے اے ابو بکر جبریل سدرہ سے آگے نہیں جا سکے صدقہ یا رسول اللہ میں آگے چلا گیا صدقہ یا رسول اللہ میں آگے بڑھ گیا صدقہ یا رسول اللہ عرش اعظم آیا صدقہ یا رسول اللہ میں نے رب سے ملاقات کی صدقہ یا رسول اللہ میں نے اپنے رب کے قریب پہنچا صدقہ یا رسول اللہ میں نے اپنے رب سے اپنی گنہگار امت کی بخشش کی وعدہ کر لیا صدقہ یا رسول اللہ میرے رب نے مجھے جنت کا نظارہ کرایا صدقہ یا رسول اللہ جہنم کا نظارہ کرایا صدقہ یا رسول اللہ آب کوثر کا نظارہ کرایا صدقہ یا رسول اللہ اور یہ کوثر کا نظارہ کرایا صدقہ یا رسول اللہ میرے آقا نے کہا ہوگا اے ابو بکر تیرے غلاموں کا جنت میں نے محل بھی دیکھا بولو سبحان اللہ اے ابو بکر میں نے تیرے غلاموں کا جنت میں محل دیکھا اور میرے آقا نے کہا اے ابو بکر تیرے دشمنوں کا بھی میں نے جہنم میں ٹھکانہ دیکھا صدقہ یا رسول اللہ ساری بات ہو گئی میں ابو بکر نے چہرے کو اٹھایا فرمایا عرض کیا ان اشہد انکا نبی حق یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آپ پر میری اولاد قربان میرا مال قربان میری جان آپ پر قربان اشہد انکا نبی حق یا رسول اللہ آپ نے جو کہا سچ کہا میرے آقا فرماتے ہیں اشہد انکا صدیق حق سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر 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 گلی گلی ڈگر ڈگر ابو بکر لایا جس نے اپنا گھر ابو بکر لایا جس نے اپنا گھر ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر لگے گا نعرہ عرش پر ابو بکر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اشہد انکا صدیق حقا اے ابو بکر تو نے کہا سچ کہا اسی لیے تو شاعر کہتا ہے پہلا مددگار پہلا صحابی جسے نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے بجانے صداقت بجانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق وہ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ نبی سے محبت کرنے والا تو بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا گزارے کا سارا تھا قرآن جیسا خدا کے تھا ایک فرمان جیسا خدا اس پر راضی خدا اس پر راضی ہوا وہ خدا پر کہے قدسی آمین اس کی دعا پر وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے بجانے صداقت بجانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نماز و دعاؤں پہ ظاہر نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے مگر اس کو رتبے دیے ہیں
اب جب عمر کی بات آ جائے، جب ہم ابو بکر سے بعد میں جب کس کا مرتبہ؟ عمر کا، حضرت عمر کا، جب عمر کی بات آ جائے، کون عمر؟ جو ایمان لانے کا بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں بہت مختصر بتا کے آگے چلوں گا۔ حضرت عمر ایمان لائے، ایک میٹنگ ہو رہی تھی مکہ میں کہ تبلیغ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، تو وہاں پر ابو جہل تھا، اس نے مشورہ کیا کہ ایسا کیا جائے جو تبلیغ اسلام کا امیر ہے اسی کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ وہاں پر میٹنگ ہو رہی تھی، تو دیگر لوگوں نے کہا یہ کام میں تو نہیں کر سکتا۔ اب عمر وہاں کھڑے ہوئے، عمر میں یہ کہوں گا کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ میرے رب نے کھڑا کیا۔ رب کو جاننا تھا، رب تو جانتا تھا آگے ہونے والا کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کھڑے ہوئے، رب نے کھڑا کیا۔ عمر اٹھے، تلوار لی، میں جا رہا ہوں، نکل گئے، ننگی تلوار ہے، ہاتھ ہلاتے ہوئے راستے میں ایک صحابی ملے جن کا نام نعیم تھا، حضرت نعیم۔ کہاں اتنے جلال میں کدھر چلے ہو؟ آج میں دین اسلام کا صحیح قدر کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا پہلے اترتے جانے سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کی تو خبر لو، اپنے بہن اور بہنوں کی خبر لو، وہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کا جلال دیکھیے، ادھر کا غصہ ادھر آ گیا، ادھر کا راستہ چین کر دیا، ادھر پہنچے بعد حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ قرآن کی تلاوت فرما رہی تھی، کھٹکھٹایا، قرآن بند کیا، عمر پہنچے اندر، کیا ہوا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جو صورت تھی، حضرت عمر نے اپنے بہن کو اتنا مارا کہ اگر ان کے بہنوں ہی نہیں بچا، ان دونوں کو اتنا مارا اور کہا جس کا میں دشمن ہوں اس کا تو کرنا پڑتی ہے۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا اے عمر، اگر تو اس بات سے مجھے مار رہا ہے کہ میں اللہ و اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ رہی ہوں اس لیے تو مار رہا ہے، تو سن، تو مجھے مار ڈال، میری روح تو نکل سکتی ہے مگر میں اس دین سے نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے کہا اتنا پکا ایمان، اتنا پکا ایمان، اچھا یہ بتا وہ ہے کون، چل مجھے بھی لے کر چل۔ کیا بات ہے؟ قرآن کی آیت سنائی، اس وقت قرآن کی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشبیہا، 16 پارے کی آیت پڑھ رہے تھے۔ غسل فرمایا حضرت عمر نے، پہنچے، حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ میرے آقا کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ بولے عمر آ رہے ہیں، اگر اچھی نیت ہے تو آنے دو، اگر اچھی نیت سے آ رہے تو آنے دو، ورنہ ہمیں بھی تلوار اٹھانے دو۔ اگر اچھی نیت سے آ رہے تو آنے دو، ورنہ ہمیں بھی تلوار اٹھانے۔ میرا کام کے روک دیا۔ حضرت عمر آئے، میرے آقا کے قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ مجھے بھی کرنا پڑا دیجیے، مجھے بھی کرنا پڑا دیجیے۔ کون عمر؟ وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے عمر کو رو رو کے رب سے مانگا ہے، رو رو کے رب سے مانگا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، نبیوں کا سلسلہ ہی ختم، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کون عمر؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بچھڑتی موجوں پہ حق پرستو، ازادہ کشتی کا بادمہ تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی کو خود مظاہر، جو سوئے منزل روا تھا، ابھرتا سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر کہ اس کا سکہ جہاں میں جانے کہاں کہاں تھا۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں اس نے 4 لاکھ مسجدیں تعمیر کروائی تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں اس نے 900 جامع مساجد بنوائی تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں اس کے شاہ سے شیطان بھاگتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں بوتل میں شراب دودھ میں بدل گئی تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ اور جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کرنے گیا خود پیدل تھا، سواری پر غلام تھا تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں عیر کا سرحانہ لے کر درختوں کے نیچے سو جایا کرتا تھا تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں اس کے دسترخوان پر کبھی 2 قسم کے کھانے پک کر نہیں آئے تو کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ کون عمر؟ جو عمر نے حضرت فاطمہ کا، سیدہ فاطمہ کا، کون فاطمہ؟ حیا کی ماں سے قطع زہرا
فرشتے کی رات زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے جنت میں ناز زہرا کسی کو بیٹی نہ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے جو تجھ کو جو راز زہرا مجھے کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے جو تجھ کو راز زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج سبحان اللہ سبحان اللہ کون فاطمہ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا معتزم کون عمر جو سیدہ فاطمہ کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا جو سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسین کا اتنا ادب کرتا تھا جب حسین آتے تھے اٹھ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا کون عمر اعلیٰ عمر بالا عمر رہبر عمر مولا عمر ذات نبی پاک میں شہجان سے شہدا عمر ایمان میں ایقان میں انسان میں ابقا عمر باد بہاری کی طرح گزرا عراق اور روم پر ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر آباد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں اگر یہ سلسلہ چلتا اگر وہ ایک نبی ہوتا مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا اونچے بدن پہ اونچا حصر بھیجنا پڑا سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی شخص بشر بھیجنا پڑا فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا بڑھنے لگا تھا دور جہالت کی فوج کا روح زمین پر رب کو عمر بھیجنا روح زمین پر رب کو عمر بھیجنا پڑا اب جب عثمان کا بات آئے تو بڑی مختصر بتا رہا ہوں بڑی مختصر وقت نہیں اس لیے عثمان کی بات ہے تو عثمان تیسرے صحابی حضرت عثمان میرے آقا تشریف فرمائے محبتوں کو انداز دیکھو میرے آقا تشریف فرما ہے صحابہ ساتھ میں ہیں حضرت عثمان تشریف لائے اور پانی کٹورے میں پانی ہے سارے صحابہ بھی پیاسے ہیں میرے آقا بھی پیاسے ہیں آقا نے ہاتھ بڑھایا لا عثمان پانی مجھے دے عثمان نے ہاتھ کو پیچھے کر لیا کیا ہوا آقا نے فرمایا کیا ہوا عثمان پانی کیا میرے لیے نہیں لایا عثمان کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میرا مال آپ پر قربان میری جان آپ پر قربان پانی آپ ہی کے لیے لایا ہوں تو کیا ہوا عثمان تو دیتا کیوں نہیں ہے عثمان کی آنکھوں میں آنسو ہے محبت کا انداز تو دیکھو عثمان نے عرض کیا یا رسول اللہ پیالہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دوں گا بلکہ لب محمد کے ہوں گے عثمان کے ہاتھ ہوں گے ہاتھ عثمان کے ہوں گے لب محمد کے ہوں گے لب مصطفیٰ کے ہوں گے میرے آقا نے پانی پینے کے بعد ایک جملہ کہا کیا کہا ایک جملہ کہا کیا کہا صحابہ گواہ بن جاؤ صحابہ گواہ بن جاؤ کل میدان محشر میں آب کوثر کا سٹیج ہوگا کل میدان محشر میں آب کوثر کا سٹیج ہوگا میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا دوسرے طرف عمر ہوگا میرے جو دائیں جانب سے آئے گا میں پیالہ ابو بکر کو دوں گا وہ پلائے گا جو بائیں جانب سے آئے گا میں پیالہ عمر کو دوں گا وہ پلائے گا توجہ جب عثمان آئے گا ابو بکر کہے گا یا آقا پیالہ مجھے دو میں پلاؤں گا عمر کہے گا پیالہ مجھے دو میں پلاؤں گا میں کہوں گا ابو بکر ہٹ جا عثمان آیا ہے عمر ہٹ جا عثمان آیا ہے عثمان آگے بڑھے گا آگے ہاتھ آگے کرے گا میں پیالے کو نہیں دوں گا عثمان کہے گا کیا ہوا یا رسول اللہ میرے لیے آب کوثر نہیں میرے لیے حوض کوثر نہیں میں فرماؤں گا نہیں کل دنیا میں جب میں نے پیالے کو مانگا تھا اس وقت تم نے نہیں دیا تھا اس وقت عثمان کے ہاتھ تھے لب مصطفیٰ کے تھے آج آب کوثر کا سٹیج ہے نفسی کا عالم ہے میرے ایک جانب ابو بکر ہے دوسری جانب عمر ہے آج دیگر لوگ آ رہے ہیں دائیں جانب سے آ رہا ہے تو ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کی جانب سے آ رہے ہیں عمر پلا رہے عثمان ہاتھ پڑائے گا میں نہیں دوں گا بلکہ اے عثمان آج آب کوثر کا سٹیج ہے آج مصطفیٰ کے ہاتھ ہوں گے آج مصطفیٰ کے ہاتھ ہوں گے لب عثمان کے محبتوں کا انداز تو دیکھو اب بات آئی علی کی سب سے پہلا صحابی کون سب سے پہلا صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے حضرت علی مولا علی شیر خدا اب میں
اب یہ بتائیے آپ حضرت علی کا شیر خدا نام کیوں رکھا گیا؟ حضرت علی کا آج 13 رجب المرجب ہے، آج حضرت علی کی یوم شہادت کا دن ہے۔ یہ سب مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج حضرت علی کا شہادت کا دن ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ، اور آپ حضور کے چچیرے بھائی تھے۔ اب آپ یہ بتائیں، حضرت علی نام ہے، شیر خدا یعنی خدا کا شیر، رسول یعنی رسول کا شیر، کنیت حیدر قرار، کنیت ابو تراب۔ اب حیدر قرار کا معنی کیا ہے؟ حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، قرار کا معنی ہوتا پلٹ کر بار کرنے والا۔ میرے حضرت علی ایک بار جنگ میں جا رہے، میرے آقا نے بلایا، علی یہاں آؤ، علی یہاں آؤ، یہ لو میری پگڑی، جاؤ۔ پگڑی لے لی، آگے بڑھے، پھر آقا نے بلایا، علی یہاں آؤ، یہ لو تلوار، جاؤ۔ علی نے تلوار لی، پگڑی میرے آقا کی ہے، تلوار بھی میرے آقا کی ہے، علی چلے، جنگ میں نکل گئے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا کری، اے مولا، پگڑی میری ہے، سر علی کا ہے، تلوار میری ہے، ہاتھ علی کا ہے، میرے مولا تجھے لاز رکھنی ہوگی۔ علی نے ایک ہی بار میں مشرک کا سر تن سے جدا کر دیا۔ خود اپنے آپ ہی دیکھ لو، نشان علی ہے، خود اپنے آپ ہی دیکھ لو، نشان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان، وہ نشان علی ہے۔ آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پر سلایا۔ کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے، کتنا عظیم دیکھ لو انسان علی ہے، کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے، کتنا عظیم دیکھ لو انسان علی ہے، صدیق ہے برحق، فرمان علی ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، صدیق ہے برحق، صدیق ہے برحق، یہ فرمان علی ہے۔ علی کا نام لیتا ہوں، توجہ، بس حضرت علی کی بات کر انشاءاللہ بات کو اپنے ختم کروں گا۔ علی کا نام لیتا ہوں، منافق کٹ کے کرتے ہیں، بتاؤ دوستو میری تلوار کیسی ہے؟ علی کا نام لیتا ہوں، منافق کٹ کے کرتے ہیں، بتاؤ دوستو میری تلوار کیسی ہے؟ منظر بجائے بہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ علی کا ہے، مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے۔ توجہ، مجھے مشکل سے کیا خطرہ ہے، علی کا نام کافی ہے۔ اجل سے کیوں روکوں، اجل کا روک دے رستہ، علی کا نام کافی ہے۔ نگر نگر میں، چمن چمن میں، گلی گلی میں، گلی گلی میں، جائے شہر شہر میں، گلی گلی میں علی کی باتیں۔ توجہ، نگر نگر میں، چمن چمن میں، گلی گلی میں علی کی باتیں۔ میرا وظیفہ ہے روز کرنا گلی گلی میں، میرا وظیفہ نگر نگر میں، چمن چمن میں، شہر شہر میں، گلی گلی میں علی کی باتیں۔ میرا وظیفہ ہے روز کرنا گلی گلی میں علی کی باتیں، اور علی کا جلسہ، علی کی مجلس، علی کا ذکر مسجدوں میں، علی کا جلسہ، علی کی مجلس، علی کا ذکر کیا کرو مسجدوں میں لوگوں، شعور آئے گا کہ جب بھی ہوگی خدا کے گھر میں، شعور آئے گا کہ جب بھی ہوگی کیا بات ہے، خدا کے گھر میں علی کی بات ہے۔ معزز سامعین، حضرت علی ایک بات کیا، خیبر میرا آقا ہجرت کے نکلی ہے، علی کو بلایا، سارے صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں۔ ایک خیبر ہے، خیبر ایک جگہ ہے، لگ بھگ مدینے سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ اب خیبر ہی بنا کیسے؟ جو مدینے کے جو یہودی ہے، جب وہ نکالے گئے تو انہوں نے خیبر میں جا کر اپنا ٹھکانہ کیا، اس لیے اس جگہ کا نام خیبر رکھ دیا گیا۔ وہاں پر لگ بھگ
8,000 یہودی کی تعداد. یہاں سے لگ بھگ 20 محاصرے ہو چکے تھے, فتح نہیں ہوئی. 20 محاصرے ہو چکے, ابھی خیبر فتح نہیں ہوا. سارے صحابہ بھی ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل ایک ایسے شخص کا نام ہے جس کے ہاتھ میں میرے رب نے فتح لکھ ہی دی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ پہچان تو بتا دے, کچھ پہچان تو بتا دے, وہ کون شخص ہے, وہ کون شخص ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ اس سے رسول سے محبت کرتا ہے. وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. دوسری پہچان یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تیسری پہچان یہ کہ اس کے ہاتھوں ہی خیبر کی فتح میرے رب نے لکھ دیے. اب صحابہ حیرت میں ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے تو رات میں نیند ہی نہیں آئی کہ اتنا بڑا تحفہ ملا, ایسا تو نہیں میرا ہی نام ہے. ہر صحابہ یہی سوچتے تھے کہ میرا نام آ جائے, تو میرا نام آ جائے, تو میرا نام آ جائے. رات بھر صبح ہوا جب سارے صحابہ آئے, میرے آقا نے فرمایا حضرت علی کہا حضرت علی کہاں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حضرت علی کی طبیعت خراب ہے. کیا ہوا؟ بلائے تو لاؤ. حضرت علی آئے. آقا نے شاہ میں کیا ہوا علی؟ علی نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, میری طبیعت صحیح نہیں ہے, مجھے بخار ہے, میری آنکھ پہ درد ہے. آقا نے کہا آگے تو آؤ. میرے آقا نے حضرت علی کی آنکھ میں لعاب مبارک لگا دیا. علی کہتے ہیں قسم خدا کی میری آنکھ ایسے صحیح ہو گئی کبھی بیکاری, کبھی درد ہی نہیں ہوا تھا. میرے آقا نے علم پکڑا دیا اور کہا جاؤ علی آج میرے رب نے تمہارے ہی ہاتھوں فتح لکھی ہے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میری طبیعت علی ہے, میں کیسے جانوں گا؟ نہیں علی جاؤ, میرے رب نے جب لکھ دی تو لکھ دی. حضرت علی پہنچے اور خیبر بھی کوئی ایسا ویسا خیبر نہیں تھا. خیبر بھی کوئی ایسا ویسا خیبر نہیں. 80 ہاتھیوں کی طاقت, یعنی 80 ہاتھی کی طاقت جس شخص کے اندر ہو وہ اسے ہلا سکتا تھا. اور وہاں کا جو مالک تھا اس کا نام تھا مرحب. آپ نے سنا بھی ہوگا اس سے پہلے موبائل میں بہت. وہاں کے مالک کا نام تھا, جو وہاں کا گورنر تھا یعنی سب سے بڑا مالک, اس کا نام تھا مرحب. مرحب کا معنی ہوتا ہے 1000 انسان کے برابر طاقت رکھنے والا. 1000 انسان کے برابر طاقت رکھنے والا. پہلے کے انسان بھی تو ہوں گے ایسے نہیں, آج کے انسان تو ہے نہیں جن سے 50 کلو وزن ہی نہیں اٹھتا, جیسے میں سنگاتے ہوا. جیسے 1000 شخص کے برابر طاقت رکھنے والا مرحب جیسے ہی پہنچے. ایک آنکھ میں علم ہے, گیٹ کھٹکھٹایا, اے مرحب نکل بھاگ. مرحبا آیا کیوں؟ تم نے کیا میرا نام نہیں سنا؟ کیا تم نے میرا نام نہیں سنا؟ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے, مر کر بھی نہیں مرتا. اس کا ہی سنا تھا مر کر بھی نہیں مرتا, یعنی کوئی مکہ میں سے پیدا نہیں ہوا جو مرحب سے مقابلہ کر لے. مرحب کا معنی ہی ہے 1000 سے زیادہ طاقت رکھنے والا. 1000 آدمی بھی اس کے سامنے آ جائے تو بھی کوئی دقت نہیں اسے. علی نے کیا کہا؟ سن, تیرا نام تیری ماں نے مرحب رکھا, ارے میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا. تیری ماں نے اگر تیرا نام مرحب رکھا تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر قرار رکھا. مانا نہیں معلوم اس کا؟ حیدر کا معنی ہوتا شیر, صرف شیر نہیں, ببر شیر جو جنگلوں میں رہتا ہے, بڑا شیر مانا جاتا ہے. وہ شیر اب قرار کیوں رکھا؟ قرار رکھا پلٹ کر وار کرنے والا. ایک بار کر کے آیا, پھر پلٹا, پھر آیا, پھر پلٹا, یعنی وہ ہار ماننے والا نہیں. میری ماں نے میرا نام حیدر قرار رکھا. مقابلہ ہوا, حضرت علی نے ایسا وار کیا ایک ہی بار میں مرحب کا آدھے سے زیادہ کھڑا, ایک ہی بار میں
اب ایک ہاتھ سے حضرت علی خیبر پکڑے ہیں, ایک ہاتھ میں خیبر ہے, ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے. اب یہ دیکھیے, ایک ہاتھ میں خیبر, سیدھے ہاتھ میں جھنڈا ہے, دوسرے ہاتھ میں خیبر. اور روایت میں تو خیبر اتنا ہلکا نہیں, 40 گز لمبا, 40 گز چوڑا. علی فرماتے ہیں قسم خدا کی, جب میں نے اس خیبر کو ہلایا اور ہلا کر جب پھینکا تو 40 گز دور گرا جا کے, 40 گز دور گرا جا کے. اب جب فتح ہوئی خیبر تو حضرت علی کی بہت شہرت ہو گئی. لوگ کہہ رہے ایسا کون سا بندہ آ گیا جس نے مرہم کو پچاڑ دیا, ایسا کون سا بندہ آ گیا جس نے مرہم کو پچاڑ دیا. مرہم کو تو آج ہی کسی نے مانا ہی نہیں, مارا ہی نہیں, کوئی پچھاڑ ہی نہیں سکا. ایسا کون بندہ ہے جس نے مرہم کو ہرا دیا. شہرت ہو گئی, دور دور سے علی کے دیکھنے والے آنے لگے. عرصہ گزرا, ایک نوجوان آیا اور پوچھا, دیگر صحابی سے پوچھا وہ کون شخص ہے جس نے مرہب کو پچھاڑا, وہ کون شخص ہے جس نے مرہب کو ہرایا تھا, مجھے اس کی زیارت کرانی ہے, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں, وہ ہے کون شخص. اسے بتایا گیا علی اس درخت کے نیچے بیٹھے, چلے جائیں. وہ نوجوان چلا گیا. حضرت علی درخت میں تشریف فرمائے, حضرت ایک درخت نیچے تشریف فرما اور ایک اخروٹ ہے اسے توڑ رہے ہیں, ایک اخروٹ اپنے دانتوں سے توڑ رہے ہیں. اتنے میں بندہ پہنچ گیا اور دیکھ رہا ہے یہ بندہ ہے, اس بندے سے تو اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا, یہ اس نے خیبر کو کیسے, کیا کہہ رہا ہے, جب یہ بندہ اخروٹ نہیں توڑ سکتا ہے تو یہ خیبر کو کیسے اکھاڑ دے گا. اتنا کھڑے پر سوچے رہتے ہیں. علی نے کہا اے بندے, اے اللہ کا بندہ کیا سوچ رہا ہے. کچھ نہیں, ادھر آ, میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا ہے, میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا ہے. اس نے کہا جی حضور بتا دیں. اے بندے تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ جب مجھ سے یہ اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا ہے تو خیبر کو کہنے میں نے اکھاڑا. اس نے کہا ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں, مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ سے اتنا بڑا اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہا, آپ نے خیبر کو کیسے اکھاڑ دیا. علی ایک دم چڑھانے میں آ گئے, غصے میں آ گئے, لال چہرہ آ گیا اور وہ کہتے ہیں اے بندے تو خیبر کی بات کر رہا ہے, اگر ایسے ہزاریوں بھی خیبر ہوں گے تو بھی میں اکھاڑ کے پھینک دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں, جب میں خیبر اکھاڑ رہا تھا وہ میری ایمان کی طاقت تھی, میں اخروٹ توڑ رہا ہوں یہ میرے جسم کی طاقت ہے. جب میں خیبر اکھاڑ رہا تھا وہ میرے ایمان کی طاقت ہے, اور جب میں اخروٹ توڑ رہا ہوں تو یہ میرے جسم کی طاقت ہے. آج لوگ کہتے ہیں علی سے محبت نہیں کرتے, اہل سنت سے زیادہ کوئی علی سے محبت ہی نہیں کرتا ہوگا. اہل سنت سے زیادہ علی سے کوئی محبت ہی نہیں کرتا. آج لوگ کہتے ہیں علی سے محبت نہیں کرتے. ایک بندہ نے کہا علی سے ہم محبت کرتے ہیں. ہم نے کہی ایک بندہ تھا تو اس نے کہا علی سے ہم سے زیادہ کوئی محبت ہی نہیں کرتا. میں نے کہا غلط, آپ سے زیادہ محبت اہل سنت الحمدللہ کرتے ہیں. اس نے کہا کیسے, اس نے کہا من کنتو مولا علی علی, سب بولیں گے نا جی. اس نے کہا من کنتو مولا علی علی, کعبے کا گوہر علی علی, زہرا کا شوہر علی. میں نے کہا رک جا, اب مجھے بولنے دے, ہے پیر ہمارا علی. توجہ, من کنتو مولا, اب سے علی علی کہیں گے, من کنتو مولا علی علی, من کنتو مولا علی علی, کعبے کا گوہر علی علی, زہرا کا شوہر علی علی, حسنین کا نانا علی علی, خیبر کو کھایا, علی علی, خیبر کو کھایا, علی علی, مرحب کو مارا, علی علی, مرحب کو مارا, علی علی, توحید کا دائی, علی علی, توحید کا سپاہی, علی علی, آقا کا سپاہی. علی علی, میری ہم کو خبر ہے صدیق کا بھائی, علی علی, فاروق کا بھائی, علی علی, عثمان کا بھائی, علی علی, معاویہ کا بھائی, علی علی, سعد کا بھائی, علی علی, حنظلہ کا بھائی. علی میری علی, ہم کو خبر ہے وہ ایک بشر ہے, اللہ کا بندہ, علی علی, گورو کا بندہ, جب لب کو کھولے پھر موتی بولے. میری ہم کو خبر ہے علی علی, توحید کا دائی, علی علی, توحید کا سپاہی, علی علی, توحید کا دائی, علی علی, نبی کا امتی, علی علی, نبی کا مرید, علی علی, ایسا ہوتا صحابی, علی علی, ایسا ہوتا صحابی, علی علی, داماد پیغمبر, علی علی, داماد پیغمبر, علی علی, کعبے کے اندر, علی علی, کعبے کے اندر, علی علی, زہرا کا شوہر, علی علی, حسنین کا ماتا,
علی علی حسین کا بابا علی علی حسین کا بابا علی علی کربلا کا سپاہی علی قرآن کا قاری قرآن کا قاری من تو مولا علی علی گمان کرو تو مولا علی علی خود اپنے آپ ہی دیکھ لو خود اپنے آپ ہی دیکھ لو خود اپنے آپ ہی دیکھ لو پہچان علی ہے اعلیٰ ہے جس کی شان اعلیٰ ہے جس کی شان وہی شان علی ہے اعلیٰ ہے جس کی شان اعلیٰ ہے جس کی شان وہی شان علی ہے آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا آقا نے اسے دین کا ہر باب سکھایا ہجرت کی رات اس کو ہی بستر پر سلایا ہجرت کی رات اس کو ہی بستر پر سلایا اور سونا منافقوں سنا رافضیوں صدیق ہے برحق یہ فرمانے فرمانے علی ہے واہ 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 صدیق ہے برحق یہ فرمانے علی ہے صدیق ہے برحق یہ فرمانے علی آج لوگ کہتے ہیں ابو بکر علی عثمان اس میں مخالفت کرتے ہیں اسی میں پڑے رہتے ہیں نہیں لوگ الگ الگ الزام لگاتے ہیں صحابہ پر مگر الحمدللہ اہل سنت کو آپریشن کرنا چاہتے ہیں اہل سنت میں آپریشن بڑھیا کرتے ہیں بہت اچھا کہنا کا مقصد میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ مضبوط سب سے پہلے عقیدہ جب بات آ جائے عقیدے کی انشاءاللہ پھر میں اب اگر کبھی میرا آنا ہوا تو عقیدے صرف عقیدے صرف عقائد صرف عقائد صرف عقائد اگر عقیدہ مضبوط ایمان مضبوط ایمان مضبوط عمل مضبوط عمل مضبوط عمل کا صلہ بھی مضبوط اگر عقیدہ میں گڑبڑ عقیدے میں کمزوری ایمان میں کمزوری ایمان میں کمزوری عمل میں کمزوری عمل میں کمزوری اس کا صلہ بھی پھر ایسے ملے گا تو سب سے پہلے کی محمد سے یہ جہاں کیا چیز ہے لوگوں علم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق میں شامل ہے اسی میں ہو اگر خامی میں اپنی بات کو بس ختم کر دوں بس یا اللہ جو میں نے بولا جو آپ نے سنا اس میں بولنے میں آپ کے سننے میں جو غلطیاں ہوئی لرزشیں ہوئی جانے میں انجانے میں اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین 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 اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما سچی پکی نبی سے اللہ کے رسول سے اور حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی حضرت امام حسن امام حسین حضرت معاویہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور سارے صحابہ سے سارے نبیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں باطل فرقے سے محفوظ فرما اللہ جو میرے بولنے میں غلطیاں ہوئی ہو میں سب کو حاضر و ناظر سمجھ کر اے مولا میں سب کو گواہ بنا کر مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ سب لوگ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ